मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। वफ़ात से 3 दिन कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे। इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि मैं बीमारी के दिन आयशा के घर गुजार लूँ? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ न पाए तो हज़रत अली इब्न तालिब और हज़रत फजल बिन अब्बास आगे बढ़े और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी और कमज़ोरी की हालत में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। चुनाचे सहाबा कराम मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और देखते ही देखते मस्जिद में रश लग गया। आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा और फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को उनके चेहरे अनवर पर फेरती। वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बस एक ही विर्द सुनाई दे रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक मौत की भी अपनी सख्तियां हैं। उसी दौरान मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। आपने दरियाफ्त फरमाया कि ये कैसी आवाज़ें हैं। बताया गया, ए अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफजदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया मगर उठ न पाए तो उन्हें सहारे से उठाकर मिंबर पर ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी खुतबा और आखिरी अल्फाज थे। आपने फरमाया, ए लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं बल्कि हौज़े कौसर है। गोया के मैं यहीं से हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंग दस्ती का खौफ नहीं है बल्कि दुनिया की फरावानी पर खौफ है कि कहीं तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में न लग जाओ जैसा कि तुमसे पहले वाले लोग लग गए, वरना ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जैसे कि उन्हें हलाक कर दिया। मजीद इरशाद फरमाया, ए लोगो, दुनिया के मामले में अल्लाह से डरो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, यानी ये अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक करने की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया, ए लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। दोस्तों, इस जुमले से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई न समझा, हालांकि उनकी अपनी ज़ात मुराद थी। जबकि अबू बकर सिद्दीक वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कत्तार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से खड़े होकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे, हमारा माल और हमारी दौलत आप पर कुर्बान। वो रोते जाते हैं और यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबा कराम हज़रत से अबू बकर की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कैसे कता कर दी।
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا کہ اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہ دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ دوستو، آخر میں مسلمانوں کے لیے دعا کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے اور تمہاری تائید کرے۔ پھر منبر سے اترتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارا دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے لگے، مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سمجھ گئیں۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے مبارک پر رکھ دی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہنے مبارک اس سے تر رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر ایک خاص فضل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب یکجا کر دیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتی ہیں اور آتے ہی رو پڑتی ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ پائے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی جس سے فاطمہ اور رونے لگی۔ آپ کو اس طرح سے روتا دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کوئی بات ارشاد فرمائی جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہونے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ آخر وہ کیا بات تھی جس سے پہلے آپ روئی اور اس کے بعد خوشی کا اظہار کیا۔ اس پر فاطمہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں بابا کے قریب ہوئی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی، اور دوسری بار فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا اور مجھے فرمایا کہ عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے بھی اجازت نہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اسے اندر آنے دو۔ ملک الموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ یہ سن کر ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہونے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ اور سمجھ نہ آیا۔ میں اپنے حجرے سے باہر نکلی اور مسجد کا دروازہ کھول کر کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ سن کر مسجد میں ایک ہلچل مچ گئی۔ حضرت علی جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ سیدنا عمر تلوار بلند کر کے کہنے لگے کہ خبردار، جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، میرے آقا تو اپنے اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے۔ دوستو، اس موقع پر سب سے زیادہ برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت ابو بکر صدیق کی تھی۔ وہ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے اور کہنے لگے کہ ہائے میرے پیارے دوست، میرے مخلص دوست، میرے محبوب، میرے نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ آپ پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ باہر آئے اور خطبہ دیا کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، اسے موت نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو۔ پھر فرمانے لگی کہ میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، میرے پیارے بابا جان جو جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔